बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नारे भुट्टो। आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि मैं आपके दरमियान हूँ, पंजाब के सरजमीन पे हूँ, फैसलाबाद में मौजूद हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले के साथ खड़ा हूँ। साथियों, कुछ कुव्वतें ने सोचा था कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को शहीद करके, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद करके वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खत्म कर सकते थे। कुछ कुव्वतों का सोच ये था कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद करके वो गरीब का आवाज को दबा सकेंगे। वो सोचते थे कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद करके वो आपका रास्ता रोक सकते हैं। मैं उन सबको पैगाम देना चाह रहा हूं कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले हैं, हम जियाले हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम आज भी तमाम सियासी जमातों का मुकाबला करने के लिए तैयार है और इंशाअल्लाह ताला हम दुनिया को दिखाएंगे, इंशाअल्लाह ताला हम पूरा पाकिस्तान को दिखाएंगे कि आज भी पंजाब का भुट्टो जिंदा है, पंजाब का जियाले जिंदा है और इंशाअल्लाह ताला हम अपना हक छीनेंगे इनसे। ये जो इन्होंने अशराफिया के सियासी जमातें आप पे मुसल्लत किया, इस सूबा पे मुसल्लत किया, इस मुल्क पे मुसल्लत किया, ये गरीब दुश्मन जमातें हैं, ये किसान दुश्मन जमातें हैं, ये मजदूर दुश्मन जमातें हैं और जब भी वो हुकूमत में आते हैं तो आपको तकलीफ पहुंचाते हैं, जुल्म करते हैं। आप खुद मुझे बताएं कि आजकल जो मुआशी हालात है, जो महंगाई है, जो गुर्बत है, जो बेरोजगारी है, ये तारीखी सतह पे पहुंच चुका है। आपको याद है जब कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो इस मुल्क का वजीर आजम बना तो वो पाकिस्तान के गरीब अवाम, पाकिस्तान का किसान, पाकिस्तान का मजदूर, पाकिस्तान का नौजवान का नुमाइंदा बन के अवामी हुकूमत बनाया था। जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वजीर आजम बनी, मुस्लिम उम्मा का पहली खातून वजीर आजम आपने बनाई थी। ये तारीख फैसलाबाद ने हासिल किया था। जब आपकी बहन
جب آپ کی بہن وزیر اعظم تھی تو وہ غریبوں کا وزیر اعظم تھی، وہ کسانوں کا وزیر اعظم تھی، وہ مزدوروں کا وزیر اعظم تھی، وہ آپ کا وزیر اعظم تھی. جو اب ہم نے ایک بار پھر آپ کا حکومت بنانا ہے. ہم نے ایک بار پھر عوامی حکومت بنانا ہے، عوامی راج قائم کرنا ہے. ہم نے ایک بار پھر کسانوں کا حکومت لاہور میں بنانا ہے اور اسلام آباد میں بنانا ہے. ہم نے ایک بار پھر مزدوروں کی حکومت لاہور میں بنانا ہے اور اسلام آباد میں بھی بنانا ہے. ہمیں ایک بار پھر جیالہ کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے اور وزیر اعظم بھی بنانا ہے. میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کے ساتھ مانگنے کے لیے. اگر آپ میرے ساتھ دیتے ہو جیسے آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیا، جیسے آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دیا، تو پھر اس دنیا کی کوئی طاقت آپ کا راستہ نہیں روک سکتا. انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کی عوام کی قسمت تبدیل کریں گے. ہم اس معاشی بحران سے نکلیں گے. ہم مہنگائی کا مقابلہ کریں گے، ہم بے روزگاری کا مقابلہ کریں گے، ہم غربت کا مقابلہ کریں گے. یہ کام اگر کوئی کر سکتا ہے تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی. باقی سیاسی جماعتیں اپنی ذاتی لڑائیاں لڑ رہے ہیں. باقی سیاسی جماعتیں اپنی ذاتی مسئلے کی وجہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں. کوئی الیکشن جیل سے بچنے کے لیے لڑ رہا ہے تو کوئی الیکشن جیل سے نکلنے کے لیے لڑ رہے ہیں. ہم اگر الیکشن لڑ رہے ہیں تو آپ کے لیے لڑ رہے ہیں. اگر ہم الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس لیے کہ ہم پاکستان کے عوام کو اس مہنگائی سے بچانا چاہتے ہیں، اس غربت سے بچانا چاہتے ہیں، اس بے روزگاری سے بچانا چاہتے ہیں. باقی سیاسی جماعتیں کے پاس کوئی منشور نہیں ہے. ہمارا منشور قائد عوام نے ہمیں دیا، ہمارا نظریہ شہید محترمہ نے ہمیں دی، اور اب اس الیکشن میں ہم نے ایسے عوامی معاشی معاہدہ لے کر آئے ہیں، ایک ایسا 10 نکاتی ایجنڈا لے کر آئے ہیں. اور یہ 10 نکات میرے پاکستان کے عوام سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر آپ تیر پہ تھپا لگا کر پاکستان پیپلز پارٹی کو جتواتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی میں یہ تمام 10 نکات پہ عمل درآمد کروں گا. آپ نے میرے آواز بننا ہے. آپ نے میرے آواز بن کے گھر گھر پہنچ کے ان کو بتانا ہے کہ پیپلز پارٹی کے عوامی معاشی معاہدہ کیا ہے. آپ نے ہر گھر میں جا کے سمجھانا ہے کہ بلاول بھٹو کا وعدہ ہے کہ آپ کے تنخواہ، آپ کے آمدنی کو ہم انشاءاللہ تعالی ڈبل کریں گے. آپ گھر گھر جا کے ان کو بتائیں، پاکستان کے عوام کو بتائیں کہ پی پی کا حکومت بنے گا تو 300 یونٹ بجلی انشاءاللہ تعالی غریب عوام کو مفت ملے گا. آپ میرے بات پہنچائے، آپ بتائیں کہ انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی کا حکومت ہوگا تو تعلیم مفت ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی میں خود یہاں یونیورسٹی کا قیام اپنے ہاتھوں سے کروں گا.
اب جائے گھر گھر جائے، پیپلز پارٹی کے منشور لے کر جائے، ہمارا عوامی معاشی معاہدہ کا جو 5واں وعدہ ہے کہ صحت کے شعبے میں مفت علاج ہوگا، مفت اور معیاری علاج ہوگا، اور یہ وعدہ میں نے سندھ کے تمام اضلاع میں پورا کیا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ پنجاب کی ہر ڈسٹرکٹ میں مفت علاج کا ہاسپٹل کھڑا کر دوں۔ یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اس لیے پنجاب کے سیاستدان جب بھی بیمار ہوتے ہیں تو لندن جا کے علاج کرواتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ میرا حکومت بنائیں، ان کو اتنا دور نہیں جانا پڑے گا، ہم ادھر ہی ان کے لیے مفت دل کا علاج کا بندوبست کر لیں گے۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خواتین سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے بھی گھر گھر جانا ہے، آپ نے اس صوبے کو خواتین کو بتانا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی حکومت جب آئے گا تو ہم نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو تمام وعدے ہم نے آپ سے کیے تھے، وسیلہ حق، وسیلہ صحت، وسیلہ روزگار، وسیلہ تعلیم، یہ تمام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اضافہ کے ساتھ ساتھ غربت کا مقابلہ کرنے کے منصوبے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں۔ آپ نے میرے بھائیوں گھر گھر جا کے سمجھائے، گھر گھر جا کے سمجھائے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو وہ پہلا سیاستدان تھا جس نے مالکانہ حقوق دلوائے، جس نے 5 مرحلہ اسکیم دی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو وہ وزیر اعظم تھی جس نے 7 مرحلہ اسکیم دیا۔ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوائے، میں انشاءاللہ تعالی پاکستان بھر میں 30 لاکھ گھر بنا کے اپنے پاکستان کے پنجاب کے غریب عوام کے لیے ہم نہ صرف 30 لاکھ گھر بنائیں گے، مگر اس 30 لاکھ گھر کا مالکانہ حقوق ان گھر کے خواتین کو دیں گے۔ ساتھ ساتھ آپ نے میرا پیغام ہر کچی آبادی میں پہنچانا ہے، فیصل آباد کا ہر کچی آبادی میں پہنچائے، پنجاب کے ہر کچی آبادی میں یہ بات پہنچائے کہ پی پی کا حکومت آئے گا، آپ کا کچی آبادی کو ہم ریگولرائز کریں گے اور وہاں بھی غریب عوام کو مالکانہ حقوق دیں گے۔ میں نے یہاں راوی میں جو سیلاب آیا تھا اس سے 1 سال پہلے سندھ اور بلوچستان میں سیلاب آیا تو میں نے سندھ میں 20 لاکھ خاندانوں کے لیے میں گھر بنا رہا ہوں اور وہاں میں ان خواتین کے نام ان کا مالکانہ حقوق دے رہا ہوں۔ تو اگر یہ کام سندھ میں ہو سکتا ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارا پنجاب میں بھی یہی کام کیا جائے۔ پھر آپ نے میرے ساتھیوں آپ نے پنجاب کے کسان کے پاس جانا ہے، آپ نے پنجاب کا کسان کو سمجھانا ہے کہ جیسے پی پی نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے کر آئے تھے، انشاءاللہ تعالی ہم بے نظیر کسان کارڈ لے کر آئیں گے اور اس کسان کارڈ کے تھرو میں مالی مدد اپنے چھوٹے کسانوں کا جیب میں پہنچاؤں گا۔ جو بھی سہولت ہوگا ہم بڑے بڑے لوگوں کے بجائے، بڑے بڑے زمینداروں کے بجائے، بڑے بڑے انڈسٹریز کے بجائے اپنے کسانوں تک مالی مدد پہنچائیں گے، ان کو کراپ انشورنس دلوائیں گے، ان کو فرٹیلائزر کا سبسڈی دلوائیں گے، اور یہ تمام بے نظیر کسان کارڈ کے تھرو میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں۔ 2 اور جو ہمارے وعدے ہیں یا 3 اور جو ہمارے وعدے ہیں، ہم نے پاکستان کے مزدوروں کو بھی
बेनजीर मजदूर कार्ड दिलवाना है। और इंशाअल्लाह ताला जब बेनजीर मजदूर कार्ड में लेकर आता हूं कि तो इसके थ्रू हम पाकिस्तान के मजदूरों को पेंशन पहुंचाएंगे, हम पाकिस्तान के मजदूरों को, मजदूर के बच्चे को तालीम, उनको सेहत का इलाज, जो भी उनको जरूरत है, हम बेनजीर मजदूर कार्ड के थ्रू आपको अपना हक पहुंचाएंगे। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने सबसे पहले इस मुल्क के मजदूरों को हक दिया था। इंशाअल्लाह ताला जब हम बेनजीर मजदूर कार्ड लेकर आएंगे तो तमाम मजदूर इससे फायदा ले सकेंगे। वो मजदूर जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, ज़राए मजदूर हो, दुकानें में काम करे, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जिस हर किस्म की मेहनत कश और मजदूर का ये मेरा वादा है कि इंशाअल्लाह ताला बेनजीर मजदूर कार्ड के थ्रू आपको अपना हक दिया जाएगा, आपको अपना मेहनत का सिला दिया जाएगा। और आपने पाकिस्तान के नौजवानों को समझाना है कि अपना वोट जाया ना करे, अपना वोट जाया ना करे। ये वोट की ताकत कायदे अवाम ने आपको दिया था। ये वोट का ताकत शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने शहादत कबूल करके, आमरीत को खत्म करके आपको ये वोट मिला है। अब ये वोट आप सही तरीके से इस्तेमाल करो। अगर आपने जज्बात में आके, जुनून में आके जाया करना है अपना वोट, तो फिर बाकी काफी ऑप्शंस है। मगर अगर आप चाहते हो कि एक ऐसा हुकूमत बने जहां आपका वजीर आजम भी नौजवान हो, अगर आप चाहते हो कि ऐसा हुकूमत बने जहां हम आपके मसाइल हल करें, अगर आप चाहते हो कि हम यूथ कार्ड इंट्रोड्यूस करके, जैसे हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम किया था, वैसे हम यूथ कार्ड लेकर आके अपने नौजवानों को, जब वो रोजगार की तलाश में होते हैं, तो 1 साल के लिए उनको हम माली मदद पहुंचाएंगे। अपने तालिबे इल्मों को, अपने स्टूडेंट्स को हम ना सिर्फ स्कॉलरशिप्स दिलवाएंगे, मगर इसी कार्ड के थ्रू हम स्टूडेंट लोन दिलवाएंगे। और वो स्टूडेंट लोन, वो बिला सूद कर्जा, वो अपना तालीम पे खर्च कर सकेंगे। और जब वो कमा रहे हैं, जब उनको रोजगार मिल जाता है, फिर वो कर्ज वापस देंगे। इस यूथ कार्ड के थ्रू हम पाकिस्तान के नौजवानों को सहूलत देना चाहते हैं। हम पाकिस्तान के गरीब अवाम को माली मदद देना चाहते हैं। हम पाकिस्तान के नौजवान का रोजगार का जिम्मेदारी, जो हुकूमत का जिम्मेदारी है, वो पूरा करना चाहते हैं। अगर आप बेनजीर यूथ कार्ड नौजवानों के हाथों में देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये पाकिस्तान के हुकूमत अपने नौजवानों को माली मदद दिया जाए, तो फिर आपको फरवरी 8 को तीर पे थप्पा लगाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाना पड़ेगा। आखिरी जो मेरा वादा है कि हमने हर यूनियन काउंसिल में भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करना है। इसलिए मुझे अफसोस होता है कि पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, कि पाकिस्तान एक इतना बड़ा मुल्क है, एक इतना अमीर मुल्क है, मगर हमारे अवाम भूखे सोते हैं। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वादा है कि इंशाअल्लाह ताला हम भूख मिटाओ प्रोग्राम लेकर आएंगे। यूनियन सतह पर हम ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करेंगे। हम तो तालीमी इदारों में भी, हम स्कूल्स में भी बच्चे को खाना खिलाएंगे ताकि हम भूख का मुकाबला कर सके। हम इंशाअल्लाह ताला औरतों को 1000 दिन के लिए
جب نیا بچہ پیدا ہوتا ہے تو 1000 دن کے لیے ہم ان کو مالی مدد دیں گے تاکہ وہ اپنا خیال رکھ سکے، وہ نیا پیدا ہوا بچہ کا خیال رکھ سکے، اگر نہ ماں نہ بچہ بھوکا ہو۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی معاشی معاہدہ کا 10 نکات ہے، یہ ہمارا انقلابی ایجنڈا ہے۔ اگر آپ اس منشور کو جتواتے ہو، اگر میں اس منشور پہ عمل درآمد کر سکتا ہوں تو انشاءاللہ تعالی ہم مل کے غربت کا بھی مقابلہ کریں گے، بے روزگاری کا بھی مقابلہ کریں گے، مہنگائی کا بھی مقابلہ کریں گے، اور ہمارا ہی منشور میں یہ تمام مسائل کا حل ہے۔ ہمارا تو کوئی اور خواہش نہیں ہے، ہمارا کوئی ضد نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے لیے اگر کوئی ضد ہے تو صرف اتنا کہ پاکستان کا غریب عوام جن کا نمائندہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ایک زمانہ میں ہوتا تھا، جن کا نمائندگی ایک زمانے میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کرتی تھی، کہ ان کا خیال رکھا جائے، ان کا خدمت کیا جائے، ان کی تکلیف میں اضافہ نہیں کمی لایا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ہی سیاسی جماعت ہے جو یہ کام کر سکتا ہے، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ ہم نے انشاءاللہ اس نفرت کی سیاست کو، اس تقسیم کی سیاست کو، اس پرانے سیاست کو دفن کر کے ایک نیا سیاست لے کر آنا ہے، ایک نئی سوچ لے کر آنا ہے، اور اس نئی سوچ اور نئی سیاست سے ہم پاکستان کی عوام کی خدمت کریں گے، پاکستان کے تمام مسائل کا مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اگر آپ نے ہمارے ساتھ دیا تو جیت آپ کی ہوگی، جیت تیر کی ہوگی، جیت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ جیے بھٹو!